السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی حضرات سب سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لیجئے، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ وعن ابی ہریرۃ ان امرأۃ سوداء كانت تقم المسجد او شاب ففقدها رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فسأل عنها او عنه فقالوا مات قال افلا كنتم آذنتموني الى آخر الحدیث۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کیا نام ہے؟ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ جو باب چل رہا ہے جنازے کے ساتھ چلنے کے بارے میں کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس تعلق سے ہم نے پرسوں آپ کو بیان کیا کہ جنازے کے ساتھ چلنے کی کیا فضیلت ہے۔ اس سے پہلے کہ اس حدیث پاک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ لوگوں کو بتایا جائے۔ سرکار نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے اور آپ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں، سب سے پہلے ایک مسئلہ ذہن رکھیے، نماز جنازہ کا پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ کا پڑھنا فرض کفایہ، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے وہ مسلمان ہو۔ کیا ہو؟ مسلمان۔ نمبر 2، نماز جنازہ امام کے آگے ہو۔ جس کی نماز جنازہ وہ مرنے والا مرحوم نماز کے کیا ہو، جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے وہ مرحوم کے آگے ہو۔ اب اگر پیچھے کر دیا امام سے یا صاحب غائبانہ طور پر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ پتہ چلا کہ جب تک زندہ تھا تو امام صاحب کے پیچھے تھا، لیکن مرنے کے بعد اس کا مقام اتنا اونچا ہو گیا کہ وہ امام کے بھی آگے بڑھ گیا۔ کتنی شرط؟ پہلی شرط کیا؟ وہ مسلمان، پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ وہ امام کے آگے، امام کے آگے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہوا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک قرات کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب سرکار کے صحابہ نے پوچھا ما هو القرات، یا رسول اللہ قرات کیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی تو اللہ رب العزت اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا یہ تو نماز جنازہ کا پڑھنے کا معاملہ ہے، کچھ بدھو بخش لوگ بوڑھم قسم کے جاتے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مرحوم کے، اس میں وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا بڑے شرم کی بات ہے، افسوس ہوتا ہے کس بات کے وہ مسلمان ہیں کہ وہ نماز جنازہ تک ان سے پڑھنے کی نہیں آتی۔ بھئی شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی کیا نام دکھانے کے لیے وہاں پر گئے ہیں کہ میں فلاں میں شریک ہونا کے؟ آج معاملہ ایسا ہے کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں رسم کے طور پہ کر رہے ہیں، چاہے وہ نماز جنازہ میں شریک ہونا، چاہے وہ کسی کی بیاہ شادی میں شریک ہونا، چاہے وہ میلاد میں ہونا، چاہے وہ تیجا 10واں 20واں 40 میں ہونا، کہ صاحب فلاں یہ کہہ دے گا کہ دیکھو میں اس کے گھر گیا تھا، وہ میرے گھر نہیں آیا، آج للہیت کا جنازہ نکال دیا ہے، سارا کام دکھاوے کے طور پر ہو رہا ہے۔ جبکہ آقا کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی خشوع اور خضوع کے ساتھ کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ تو نماز جنازہ میں شریک ہونے کا مطلب ہے۔ اور سرکار نے فرمایا اگر کسی نے مٹی دے دی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مٹی کیا پڑھیں گے اس پہ؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اگر کسی نے مٹی دی، آقا کریم فرماتے ہیں اللہ اس کو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ نیت کر کے جایا کریں نماز جنازہ پڑھ کے، بولے انشاءاللہ عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دکھاوا نہیں ہو، اللہ کی رضا کے لیے نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آسمان زمین بدل جائے گا، لیکن اللہ کی قسم ہمارے نبی کا فرمان نہیں بدلے گا۔ کتنا اونچا ثواب ہے، لیکن یار جب دکھاوا آ جائے گا تو اس ثواب سے ہم کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے۔
تو بات چل رہی ہے نماز جنازہ میں شریک ہونے کی، بڑی زبردست حدیث ہے، اللہ کی قسم اگر عمل کر لیا تو زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ سرکار کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انا امراتن سودا، ایک کالی عورت، سودا حبشی عورت، حبشہ کے لوگ جو ہوتے ہیں عموماً وہ کالے ہی ہوتے ہیں، سرکار نے فرمایا ایک کالی عورت، یا اس میں شک راوی ہے حبشہ کی عورت تھی یا حبشہ کا آدمی تھا، اس میں دونوں آپشن ذکر کر دیے، یا تو وہ حبشہ کی عورت تھی یا حبشہ کا آدمی۔ دیکھیے صحابی رسول کتنے محتاط تھے حدیث میں، اگر شک کا پہلو بھی تھا اس کو بھی بیان کیا کہ یا تو وہ مرد تھا یا وہ عورت۔ اب اس کا کام کیا تھا اس حبشہ کی عورت کا، حبشی عورت کا، کالی عورت کا؟ فرماتے کانت تقم المسجدہ، وہ عورت یا وہ نوجوان جو حبشہ کا تھا وہ مسجد میں صفائی کرتا تھا۔ مسجد میں کیا کرتا تھا؟ وہ جھاڑو لگانا، مسجد کی صفائی کرنا، مسجد میں جو کوڑا کرکٹ وغیرہ ہوتا تھا اس کو نکال کر باہر پھینکنا، یہ اس کا کام تھا۔ اب اتفاق کی بات یہ، فَفَقَدَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک سرکار نے اس کو اپنے پاس نہیں پایا۔ بھئی سرکار جب نماز پڑھنے جاتے تھے، جب مسجد میں وہ صفائی کرتا تھا تو سرکار اس کو دیکھتے تھے۔ اب اگر ایک دن دو دن کے لیے امام صاحب غائب ہو جائیں یا مسجد کا امام غائب ہو جائے، کیوں جن لوگوں کی نظر پڑے گی کہ نہیں پڑے گی کہ یار کہاں چلے گئے، کیا ہوا؟ اور واقعی یہ ہم امام مقتدی کا رشتہ بھی ایک ایسا ہوتا ہے کہ اگر امام صاحب چلے جائیں تو مقتدی پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ نماز تو مؤذن صاحب بھی پڑھا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب سے دلی محبت ہوتی ہے، نہیں ہوتی کیا؟ یہ مسئلہ اپنے مطلب کی بات بیان کر رہے ہیں حدیث جی مطلب یہ کبھی الٹا بھی سمجھ لیتے ہیں جی تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر امام غائب ہو یا مؤذن تو مقتدی لوگ کی نظر رہتی کہ کیا ہوا ہوا کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ جو امام پانچوں وقت آپ کو سجدے اور رکوع میں لے کر جاتا ہو، آپ کو زوال سے عروج کی طرف لے کر جاتا ہو، اگر وہ غائب ہو جائے تو فکر بھی ہوتی ہے۔ اگر قوم اپنے مقتدا کی فکر نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ لیکن جس کی فکر کرنے والا تمام نبیوں کا سردار ہو، یار اس مؤذن کا کیا کہنا؟ اللہ اکبر۔ آقا کریم فرماتے ہیں، سرکار کے صحابی بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے اس مؤذن کو مسجد میں نہیں پایا، فسأل عنها او عنہ، تو سرکار نے اس مؤذن کے بارے میں، اس عورت کے بارے میں، یا شک کے راوی ہے یا اس مرد کے بارے میں سرکار نے لوگوں سے سوال کیا، سرکار نے لوگوں سے فقالوا مات، اللہ اکبر۔ تو سرکار کے صحابی نے جواب دیا، یا رسول اللہ اس کا تو انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ اس کا تو۔ اب یہ جواب دینے والوں میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، جواب دینے والوں میں، جبکہ جمع کا صیغہ آیا ہے، فقالو، ایک ہوتا واحد، ایک ہوتا تثنیہ، ایک ہوتا ہے جمع۔ جمع کہتے ہیں اس کو کہ جس کا اطلاق 3 سے زیادہ پر ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ جمع۔ تو سرکار کے صحابہ نے جواب دیا ماتو، یا رسول اللہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا افلا کنتم آذنتمونی، تو سرکار نے فرمایا اے لوگو تم نے اس کی موت کی خبر مجھ کو کیوں نہیں دی؟ تم نے اس کے مرنے کے بارے میں مجھ کو اطلاع کیوں نہیں فرمایا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ آج آپ کے لال باغ میں ایک انتقال ہوا، آپ کو پتا ہے؟ ایک لڑکی کا سانپ نے کاٹ لیا، اس کا اچانک کیا ہوا؟ انتقال ہوا۔ ہاتھ پہ کاٹا نہیں کاٹا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم حدیث شریف ہے، دیکھ لوگ سرکار کے فرمان کو اگنور کر دیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، جبکہ سرکار کے ہر فرمان میں حکمت ہے۔ آقا کریم نے فرمایا رات کے وقت جب تم سویا کرو تو اپنے بستروں کو جھاڑ لیا کرو۔ سرکار نے فرمایا اگر ہم جھاڑ کے صاف ستھرائی کر کے سوئیں گے تو ہم بچھو وغیرہ سانپ وغیرہ سے بھی کیا ہے؟ محفوظ رہیں گے۔ اور سب سے بہترین ہتھیار ہمارے لیے آیت الکرسی ہے۔ اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کے احاطہ کر دو، جہاں تک آپ کی انگلی گھومتی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو شیاطین کے شر اور تکلیف دینے والی چیزوں سے محفوظ و مامون فرما دے گا۔ تو کتنا ٹائم لگ رہا ہے آیت الکرسی پڑھنے میں؟ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دی جائے۔ بہرحال ہم نے فرمان مصطفیٰ کو ترک کیا، جس کی وجہ سے آج مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ آقا کریم نے سرکار کے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تم نے مجھ کو اس کے بارے میں اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو سرکار کے صحابی ابو بکر صدیق نے نبی کی بارگاہ میں کیا، فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمَرَهُ أَمَرَهُ، سرکار کے صحابہ نے بیان کیا یا رسول اللہ لوگوں نے اس کو اپنی نظر میں حقیر جانا، ہلکا جانا کہ یار یہ تو مسجد کا مؤذن ہے، کیا بتائیں گے رسول اللہ سے، چلو ہمیں پڑھ لیتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا تو سرکار کے تیور بدل گئے،
سرکار نے فرمایا اے لوگو تم مسجد کے مؤذن کو ہلکا جانتے ہو، جبکہ آقا کریم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا مسجد کے مؤذن کی گردن تمام لوگوں سے اونچی و بلند بالا ہوگی، کیونکہ ساری دنیا کے لوگ بلاتے ہیں اپنے مطلب کے لیے، لیکن مسجد کا مؤذن وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو بلاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے کے لیے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی گردن سب لوگوں سے کیا ہوگی؟ اونچی ہوگی۔ سرکار کو پتہ فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے کی فضیلت کیا ہے، اذان دینے پر اللہ نے کتنا اونچا ثواب عطا فرمایا ہے، آقا کریم فرماتے ہیں لوگ اپنی تلوار کو میان سے باہر نکال لیں گے اور جھگڑا کریں گے کہ کوئی کہے گا کہ فجر کی اذان میں پڑھوں گا، کوئی کہے گا ظہر کی اذان میں پڑھوں گا، کوئی کہے گا عصر اور مغرب اور عشاء کی اذان میں پڑھوں گا، لیکن لوگوں کو ابھی معلوم نہیں کہ اس کا ثواب کیا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا